غالب اور اقبال کے بعد اردو کے سب سے بڑے شاعر فیض احمد فیض ہیں۔ فیض احمد فیض 20ویں صدی کے ان خوش قسمت شعراء میں شامل ہیں جن کو زندگی میں بے پناہ شہرت اور مقبولیت ملی۔ ایک ایسا شاعر جس نے محبت اور انقلاب کے ترانے ایک ساتھ گائے، ایک ایسا شاعر جو قید تو ہوا مگر اپنی سوچ پر کسی کو تالے نہ لگانے دیے۔ فیض کی ایک انقلابی نظم آپ نے ضرور سنی ہوگی، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے۔ پچھلے سال انڈیا میں کانپور یونیورسٹی کے کچھ طلباء نے اس نظم کو پڑھا تو انڈیا میں ایک لمبی بحث چھڑ گئی تھی اس نظم کے حوالے سے، کیا یہ نظم ہندو مخالف ہے؟ تو بہرحال فیض احمد فیض کا نام پاکستان اور انڈیا دونوں میں یکسر ہی جانا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح کی اچھی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو اس چینل پر میسر ہوں گی۔ چلیں دوستو شروع کرتے ہیں۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سلطان محمد خان ایک علم پسند شخص تھے اور پیشے سے وہ وکیل تھے۔ بچپن میں فیض احمد فیض کے گھر کے قریب ایک حویلی تھی جہاں پر باقاعدہ مشاعرہ منعقد کیا جاتا تھا۔ فیض احمد فیض کو بھی وہاں سے شاعری کا شوق پیدا ہوا اور 10ویں جماعت میں اپنی پہلی شاعری قلم بند کی۔ ایف اے کا امتحان مرے کالج سیالکوٹ سے پاس کیا۔ میر مولوی شمس الحق جو کہ علامہ اقبال کے بھی استاد تھے، آپ نے بھی ان سے پڑھا۔ بی اے گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا اور پھر وہیں سے 1932 میں انگریزی میں ایم اے کیا۔ بعد میں اورینٹل کالج لاہور سے عربی میں بھی ایم اے کیا۔ سال 1935 میں ایم اے او کالج امرتسر میں بطور انگریزی لیکچرار کی ملازمت کی۔ اس کے بعد 1936 میں ہیلے کالج لاہور میں انجمن ترقی پسند مصنفین تحریک کی بنیاد رکھی۔ اس تحریک کے کچھ شعراء جن کا ذہن اشتعال کی طرف تھا، آپ نے ان کو اعتدال کی راہ اختیار کرنے کو کہا۔ سال 1941 میں فیض احمد فیض نے برطانوی شہری ایلس جارج سے شادی کر لی، جس پر خاندان والوں کو کافی اعتراض تھا۔ سال 1942 میں فوج میں بطور کیپٹن ملازمت اختیار کی اور پھر 1943 میں میجر ہوئے اور پھر اگلے ہی سال 1944 میں لیفٹیننٹ کرنل ہو گئے۔ 1947 میں پہلی کشمیر جنگ کے بعد وہ فوج سے مستعفی ہو گئے اور لاہور چلے گئے۔ سال 1947 میں پاکستان ٹائمز اخبار کے مدبر بھی بنے۔ 1947 میں ہی اشتراکیت پسند کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگا دی تھی۔ 23 فروری 1951 کو چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل اکبر خان کے گھر پر ایک خفیہ ملاقات کا انعقاد ہوا، جس میں فیض احمد فیض اور ان کے ہمراہی شامل تھے اور لیاقت علی خان کی حکومت کو گرانے کا ایک منصوبہ تجویز ہوا۔ یہ سازش بعد میں راولپنڈی سازش کے نام سے جانی گئی۔ 9 مارچ 1951 کو فیض کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور اپریل 1955 تک یہ گرفتار رہے اور بعد میں لندن شفٹ ہو گئے۔ لینن پیس ایوارڈ سے بھی فیض احمد فیض کو نوازا گیا اور اس کے بعد 1964 میں لندن سے واپس آئے اور عبداللہ ہارون کالج کراچی میں پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ فیض احمد فیض 1978 سے 1982 تک جلا وطن رہے۔ 1980 میں فیض احمد فیض یاسر عرفات کی دعوت پر بیروت چلے گئے، جہاں پر جریدہ لوٹس کی صدارت سنبھالی۔ مظلوم فلسطینیوں کی کاز سے فیض صاحب کو بہت عقیدت تھی۔ اسی دوران فلسطین کے موضوع پر بہت سے مضامین اور نظمیں بھی لکھیں۔ 1984 میں فیض احمد فیض کو نوبل پرائز کے لیے بھی نامزد کیا گیا، مگر یاسر عرفات اور فلسطین کی تحریک کے ساتھ کے تعلق کی وجہ سے ان کو اس ایوارڈ سے محروم کر دیا گیا۔ فیض احمد فیض کی شاعری کے مجموعوں میں
نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہسنگ، سروادی سینہ، شام، شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر، نسخہ ہائے وفا شامل ہیں۔ فیض احمد فیض 20 نومبر 1984 کو تقریباً 73 سال کی عمر میں لاہور میں وفات کر گئے۔ اس طرح سے ایک شاعر، ایک صحافی، ایک مصنف اور ایک نغمہ نگار کی زندگی کی کتاب بند ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز بھی بنائی جا سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔